ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے اور یہ ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر تھا۔ تارانوس نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان کو موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس مخلوق کو پہلی موت پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی اور اس کی وجہ سرکشی تھی۔ زمین پر دنگا فساد، لڑائی جھگڑا روز کا معمول تھا۔ غرور و تکبر میں ڈوبے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمہ وقت آپس میں دستے گریباں رہتے۔ اس روز کی خون ریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی۔ خوفناک آوازوں سے پہاڑ و صحرا لرز اٹھے تھے۔ خود اہل آسمان بھی مضطرب و متفکر تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کے کلا کما کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ اس نے شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے آسمانوں پر واپس جانے کے لیے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم نوعمر لڑکے پر پڑی جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں ختم ہو چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر ترس آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمان پر لے آئے، جہاں یہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقات پیدا فرمائی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمانوں پر تعینات فرمایا، جو فرشتے کہلاتے ہیں اور نہایت نیک سیرت، معصوم اور فرما بردار ہیں۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ ان میں کوئی مذکر مؤنث نہیں اور نہ ہی ان کی افزائش نسل ہوتی ہے، جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا۔ وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں مؤنث و مذکر بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ شادیاں کرتے اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی۔ عزازیل اپنی تمام تر وقت تسبیح و تمجید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہر علم کے سیکھنے اور جاننے کا شوق بھی تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا گیا۔ اہل آسمان اسے معلم الملکوت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہی وہ احساسات تھے کہ جب اس کے دل کے ایک کسی گوشے میں احساس برتری کے بیج میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھی اور وہ فرشتوں ملائکہ میں مغرور و مشہور ہو گیا۔ لیکن اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ اہل آسمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور حکم حکمت سے خالی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عزازیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ترجمہ: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوق کا دنگا فساد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے پہلے دن سے ہی زمین پر قتل و غارت گری مچا رکھی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا
اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تیری تسبیح و تمجید میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مٹی کا ایک انسان بنانے لگا ہوں، پھر جب بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی، لہٰذا آدم کی اولاد میں بھی زمین کی طرح گورے، سیاہ، سرخ، درمیانی، نرم و سخت طبیعت والے، اچھے اور برے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو اسے دیکھ کر گھبرا جاتے، اور سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ جو اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ پھر ابلیس نے فرشتوں سے کہا کہ تم اسے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں ہی اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ نمبر 55 میں عرض ہے، اور جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سب سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کیا، غرور و تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بہشت سے نکل جا، تجھے شایان نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو مردود ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہے، مگر میں بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی تسبیح و تقدیس اور عبادت و اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ ابلیس عبرانی زبان کا لفظ ہے، مگر اہل عرب اسے بلس میں ماخوذ کرتے ہیں، جس کے معنی نا امید ہونے کے ہیں۔ چنانچہ کتب میں ابلیس کے معنی رحمت الہی سے مایوس ہونے والا قرار پایا گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے لعنتی ٹھہرایا، چنانچہ یہ لعنت اللہ علی شیاطین کہلایا گیا۔ اس کے بہکاوے میں آنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے سب کے سب جہنمی ہیں، جو دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد بار اہل ایمان کو متنبہ فرمایا کہ مومنوں، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ دھتکارا گیا تھا، چنانچہ اس کے دل میں حضرت آدم کے لیے کینہ، نفرت اور دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اسے درخت کا رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اے آدم، بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ شیطان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، سو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی اور وہ دن رات اس کوشش میں لگ گیا
کسی نہ کسی طرح یہ دونوں اس درخت کا پھل کھا لیں تاکہ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جائیں۔ بالآخر ایک دن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے اس نے اماں حوا کو بہکایا اور اماں حوا کے کہنے پر دونوں نے اس درخت کے پھل کو ابھی چکھا ہی تھا کہ ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدن پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ ابلیس اپنی اس پہلی کوشش پر بہت زیادہ خوش تھا، لیکن وہ اب ابلیس سے شیطان بن چکا تھا۔ اس کے معنی سرکشی، باغی، فتنہ انگیز اور بہکانے والے کے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی سرکشی کا یہ واقعہ قرآن کریم کی 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے: سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورۃ رحمان، جبکہ قرآن مجید میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر دنیا کی جانب روانہ کر دیا۔ شیطان کو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، چنانچہ اب زمین پر خیر و شر، ہدایت و ضلالت، نیک و بد کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا اور ازلی دشمن ہے، لہٰذا وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ دن رات انسان کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ دنیا میں ہر چھوٹے سے چھوٹا، ہر بڑے سے بڑا گناہ شیطان کی پشت پناہی اور مدد ہی کی بنا پر سر انجام دیا جاتا ہے۔ دلوں میں وسوسے پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، چنانچہ مسلسل جدوجہد کے ذریعے وہ اکثر اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن احکامات الہی کے مطابق نیک لوگوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ شیطان ضدی، خود سر ہے، لہٰذا مختلف حربے استعمال کرتا رہتا ہے، چنانچہ اس کے مکر و فریب اور وسوسوں سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیا جائے۔ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت سورۃ فاتحہ، معوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنایا جائے، کیونکہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل ذکر الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا ہے۔ اذان اور تکبیر کی آواز سن کر شیطان تیزی سے باہر کی جانب بھاگتا ہے، پھر دوران نماز واپس آ جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر کسی قسم کا شبہ محسوس ہو تو بیٹھے بیٹھے صف کے 2 سجدے کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتنے میں بیٹھا رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، بس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔